بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ معاویہ کیا کاتب وحی ہے۔ تو آج ہمارے پاس وہی کتاب ہے الحدیث صحیحہ حدیث موضوع فی فضائل معاویہ، یعنی کہ معاویہ کی شان 72 روایات کا رد قاری ظہور احمد فیضی کی مکتوبہ باب العلم اردو بازار لاہور کی چھاپ ہے یہ، اور اس کے صفحہ نمبر 127 پہ کان پر قلم۔ کان پر قلم کا کیا واقعہ ہے جی؟ چلیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فتح مکہ سے قبل تقریباً 21 برس تک قرآن مجید میں سلسل نازل ہوتا رہا، اور اس مکمل عرصے میں متعدد حضرات یعنی کہ کاتب وحی کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ حسب عادت وہ بھی قلم کو اپنے کان پر رکھتے ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ایسی دعا اور خوشنودی مصطفیٰ حاصل نہیں ہوئی جیسا کہ معاویہ کو نصیب ہوئی، یعنی کہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں۔ اس روایت کا یعنی کہ جو یہ 3 لائنیں اس کا یہ تشریح ہے کہ جو حدیث ہے نا، اے اللہ معاویہ کو کاتب وحی، یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں ہادی و مہدی بنا والی روایت ہے جو جھوٹی ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو معاویہ طلقاء میں سے ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو معاویہ نے ایسی کون سی اسپیشل آیات لکھی ہیں کہ اللہ نے ان کو تو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے ان کو تو کہہ دیا کہ ہادی اور مہدی، بقایا جو کاتب وحی تھے ان کو تو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ بپا جانی کیا لکھتا ہے جی؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت ام حبیبہ کے پاس جلوہ فرما تھے۔ ام حبیبہ یعنی کہ معاویہ کی بہن۔ کسی نے دروازے پر دستخط دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کیا معاویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا لو۔ تو معاویہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے کان پر قلم رکھا ہوا تھا، اس سے آپ کتابت فرما رہے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا معاویہ تمہارے کان پر قلم کیسا؟ تو معاویہ نے عرض کیا کہ اس قلم کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو، اور میں چھوٹا بڑا کام اللہ عز و جل کی وحی سے کرتا ہوں۔ تم کیسا محسوس کرو گے کہ تمہیں پوشاک پہنائے، یعنی خلافت عطا کرے۔ یہ بات سن کر ام حبیبہ اور نبی کریم روبرو بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں آزمائش ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ نے یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیے۔ تو تب اللہ نے فرمایا اللہ حادی، یہ وہی مہدی والی روایت ہے، یعنی کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ فضان معاویہ صفحہ نمبر ہے جی 167 اور صفحہ نمبر جی 169 پہ۔ خیر، اس کی حدیث کی سند پہ تو بات کر لیتے ہیں۔ پہلے بپا جانی نے اس روایت کو جو پیش کیا نا، وہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے نبی نے یہ یعنی کہ کہہ دیا تھا اگر یہ حدیث بپا جانی کے نزدیک ٹھیک ہے تو پھر امام حسن خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آزمائش ہے، یعنی کہ پھر تو معاویہ کو اللہ کے نبی کی طرف سے خلافت کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد خلیفہ ہے، یہ والا واحد خلیفہ ہے معاویہ، جس کو اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا، باقی نہ ابو بکر عمر عثمان پر نص ہی موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ ہی ان کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو یا ابو بکر یا عمر یا عثمان کو خلیفہ بنایا ہو، کیونکہ ابو بکر کی تو بیعت ہوئی ہے سقیفہ بنی سعدہ میں، ٹھیک ہے۔ اگر ابو بکر کو اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا ہوتا تو وہ وہاں سقیفہ میں اتنا مسئلہ نہ بنتا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمر اس کے ہاتھ میں بیعت نہ کرتا، بلکہ وہ قرآن کی آیتیں اور اماں عائشہ کی وہ روایتیں پڑھتا سقیفہ کے اندر، تاکہ لوگ اختلاف ہی نہ کرتے۔ نمبر 2، اگر اللہ نے بنایا تھا خلیفہ، معاویہ کو تو بنا دیا، ابو بکر نے عمر کو کیسے بنا دیا پھر؟ یعنی کہ عمر پہ بھی نص موجود نہیں ہے۔ عمر نے پھر کیا کیا؟ آگے شورا بنا دی، یعنی کہ عثمان پہ بھی نص موجود نہیں ہے۔ تو ہماری اہل سنت اور یہ بپا جانی ٹولے سے گزارش ہے کہ پھر یہ معاویہ واحد ایسا خلیفہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی دور زندگی میں خلیفہ بنایا ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے ان کے نزدیک تو وہ ہمیں یہ بتائے ہادی و مہدی والی، تو پھر پہلا خلیفہ تو معاویہ کو بنانا چاہیے تھا۔ اب آئیں اس حدیث کی سند پر بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ طبرانی نے اس کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کو ہشام بن عبداللہ بن یحییٰ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، سری نے روایت میں تنہا ہے۔ مجمل اوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233،
اور حدیث نمبر ہے 1838۔ یہ سری کون ہے؟ یہ سری بن عاصم بن سہل ہے۔ علماء اس میں رجال نے اس کو سارق الحدیث یعنی کہ کاذب اور وضع حدیث گڑنے والا اور موقوف الحدیث اس کی سند نبی تک نہ پہنچتی ہو کو مرفوع جس کا سلسلہ سند نبی تک پہنچتا ہو بنانے والا تھا۔ چنانچہ یعنی کہ جو حدیث نہیں نبی تک پہنچتی تھی نا وہ ماشاءاللہ یہ بنا دیتا تھا۔ تو سری بن عاصم کی کنیت ابو سہل تھی، یہ حدیث چڑاتا تھا الکامل۔ اور سارق الحدیث کا مطلب کیا ہے کہ حدیث چرانے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جرا کے شدید الفاظ سے ہے۔ امام سخاوی لکھتے ہیں حدیث کو چوری یہ ہے کہ کوئی محدث کسی حدیث کی روایت میں منفرد ہو، پھر سارق آ کر دعویٰ کرے کہ اس نے بھی اس حدیث محدث سے یہ حدیث سنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا آ کے دعویٰ کر دے کہ بھئی اس نے اس محدث سے یہ حدیث سنی ہے۔ مطلب یہ کہ سمجھ لے کہ بپا جانی کچھ بکواس کر رہے ہیں اور کوئی بھی مدنی بوائز آ کے کچھ بھی دیکھے بغیر یہ کہتا ہے کہ بپا جانی سے تو ہم نے سنی ہے، بپا جانی کو کبھی ملا ہی نہ ہو۔ خیر یعنی ملا چور بانگا گوا۔ امام ذہبی حدیث مقلوب جس کا متن دوسری سند پر یا سند دوسرے متن پر لگ جائے یا راویوں کے ناموں میں رد و بدل ہو جائے، مثلا مرہ بن کعب بن مرہ ہو جائے، کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ کسی متن کو ایسی سند پر چڑھا دے جو سند اس کے متن کی نہ ہو تو وہ سارق الحدیث ہے۔ اور یہی ہے کہ وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں یسرق الحدیث، فلاں حدیث چڑھاتا ہے، اس کی سرقہ سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی سے ایسی حدیث کی سماع کا دعویٰ کرے کہ جو اس نے اس سے سنی نہ ہو، یعنی جھوٹ سے جھوٹ چلا آ رہا ہو۔ یہ سری بن عاصم جھوٹا ہی تھا۔ ذہبی لکھتا ہے کہ محدث ابن خراش نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے ابن خراش کے قول کو مقرر رکھتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ سری بن عاصم حدیث بھی گڑتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کی کئی موضوع روایات درج کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی کہ سری کی۔ محدث نقاش نے اپنی کتاب موضوعات یعنی کہ گڑی ہوئی کتاب میں آخری حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو سری نے گڑھا ہے۔ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 23۔ ان دونوں حدیث محدثین نے اس کو گڑی ہوئی حدیثوں میں درج ذیل جعلی حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اس کی مصیبتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک حدیث لاتا ہے جس کا متن ہے میں نے عرش کے ارد گرد ایک پھول دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں۔ مطلب کہ یہ ناسبی تھا کوئی جو اہل بیت کے خلاف حدیثیں بناتا تھا۔ ثابت ہوا کہ یہ شخص کذاب تھا، سارق تھا، متن اور سند میں عمدن رد و بدل کرتا تھا اور حدیث گڑھتا تھا۔ اس لیے امام ابن حبان نے لکھا ہے یہ بغداد کا باشندہ تھا، حدیث چڑھاتا تھا، موقوفات کو مرفوع بناتا تھا، اس سے دلیل حاصل کرنا جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ابو بکر کی شان میں جو حدیث ہے یہ کہ ابو بکر صدیق ہے، یہ ان جیسے راویوں نے یہ صدیق کا لفظ نکالا ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ بھی ان کے بارے میں نہیں کہا۔ کتاب فضائل معاویہ کے مؤلف کوئی عام شخص نہیں بلکہ چشم بددور امیر اہل سنت۔ اگر امیر اہل سنت کی کئی جگہ اور عالم ہوتا تو خود مختار عالم ہوتا تو وہ غور کرتا کہ طبرانی نے اس حدیث کے آخر میں اشارہ کر دیا تھا، یعنی کہ اس کے اندر تسری راوی ہے اور وہ اس حدیث کی تحقیق کرتا آیا اس حدیث سے دلیل حاصل کرنا حلال بھی ہے یا نہیں، لیکن کیونکہ زحمت گوارا نہیں کی گئی اسے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم میں بعض عمرہ ہی کی ہے، یعنی کہ کیونکہ تحقیق سے عمرہ ہی جی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ بپا جانی کو کیا پتہ یہ حدیث کا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو یہ تھی حدیث جی وہ کاتب وحی والی، اس کی بھی حقیقت یہ ہے۔ تو بپا جانی نے اس کو نا بغض اہل بیت کے چکر میں نا اپنی کتاب میں لکھ دیا، تو اس کے اوپر یہ ایک عام سا نارمل سی ایک اس حدیث کے اوپر ہمارا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔